بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمس اکسیر، اس قلم وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 26۔ دن کب تمام ہوا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے کچن صاف کرنے کے بعد طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے کمرے کا رخ کیا تھا اور دروازہ لاک کر کے اپنے بیگ سے لیپ ٹاپ نکالا اور مستقل اپنے پینڈنگ کاموں کو نپٹانے میں مصروف رہا تھا۔ رات 10 بجے کے قریب ایلف نے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں، پر وہ مجبور تھا، اسے اپنے کام مکمل کرنے تھے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ کام سے فارغ ہوا تو بھوک کا احساس ہوا، لیکن یہ سوچتے لب بھیج گیا کہ اب وہ کنجوس اجابن کھانا دینے میں زج کر دے گی۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے سکھ کا سانس لیا کہ گھر میں چاروں طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ اس نے دبی قدموں کچن کا رخ کیا، پر یہ دیکھ کر منہ کے زاویے بگڑے کہ پورا کچن ایسے صاف تھا جیسے کھانے کا کبھی نام و نشان ہی نہ رہا ہو، یا کبھی کسی نے کچن استعمال ہی نہ کیا ہو۔ لیکن پھر مسکراتے فوراً فریج کھولا، پر یہ دیکھ دھچکا لگا کہ فریج لاک کیا گیا تھا۔ کنجوس چڑیل، اس کا قیامت میں الگ سے حساب ہوگا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایلف کا ایک سیکنڈ بڑھا ایلف کا کمرہ اوپر تھا۔ بہت زیادہ بھوک لگی تھی تو اسے ایلف سے فریج کی چابی لینی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے وہ اوپر گیا تو ایک ہی کمرے کی لائٹ آن تھی اور روشنی دروازے کے نیچے سے جھانک رہی تھی۔ ارزق نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ ٹھٹک کے رکا اور کان دروازے کے قریب کیے۔ اندر سے ایلف کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نہ سمجھی سے پلٹنے لگا۔ شاید اس وقت تنگ کرنا مناسب نہیں تھا۔ ارزق کو گمان ہوا وہ خراٹے لے رہی ہے۔ ہونٹ استزاحیہ مسکرائے۔ تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ وہ خراٹے لیتی کیسی لگتی ہوگی۔ وہ پلٹنے لگا تھا، لیکن پھر اسی لمحے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ یہ وہ موقع تھا جب زندگی میں دوسری بار ارزق خانزادہ کو لگا تھا کہ دل ہتھیلی میں دھڑک رہا ہے، مٹھی بند ہو جائے گی اور دل پھٹ جائے گا۔ ایلف کی سسکیوں سمیت 2 سے زائد بندوں کے بھاری جوتوں کی دھمک نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ ایلف کون ہے اندر؟ ایلف دروازہ کھولو، میں کہتا ہوں فوراً دروازہ کھولو۔ پوری قوت سے دہاڑتے اس کا پل بھر میں وجود گرم ہو گیا تھا۔ اندر سے قدموں کی رفتار میں تیزی ہوئی تھی۔ کون ہے اندر؟ ڈیم اٹ، دروازہ کھولو۔ اسے چھوا بھی تو میں تمہارے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ ارزق خانزادہ کی دہاڑ اس قدر تیز تھی کہ دوسرے کمرے میں سوتے بچوں کی نیند کھل گئی تھی۔ بچے اٹھ بیٹھے اور خوف سے کمرے سے باہر نکلتے وہ ارزق کو دیکھنے لگے۔ ارزق کے لیے معاملے کی سنگینی کو سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اندر کے حال کا سوچ کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ ان معصوم بچوں کا کیا ہوتا؟ پر دماغ نے تیزی سے کام کیا اور اس نے سب بچوں کے ساتھ کھڑے عبداللہ کو اشارہ کیا۔ وہ بچہ بھی سمجھدار تھا، فوراً بھاگ کر ارزق کے پاس آیا۔ ان سارے بچوں کو کمرے میں لے جاؤ اور اندر سے کمرہ لاک کر لو۔ جب تک میں یا موم نہ کہیں باہر نہیں نکلنا، نہ دروازہ کھولنا۔ گاٹ اٹ؟ ارزق کے اسے نصیحت کرنے پر عبدالرحمن نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ سنو، کمرے میں جو میوزک سسٹم ہے اس سے لاؤڈ میوزک لگا لینا۔ ارزق کے حکم کی پیروی کرتے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اندر لے گیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ ارزق تیزی سے نیچے بھاگا تھا اور کچن کی سائیڈ وال پر لگے کی سٹینڈ سے ڈپلیکیٹ کی نکالتے ایک لمحے میں اوپر پہنچا۔ کمرے کے دروازے کو کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو جسم پتھر ہوا تھا۔ یوں لگا جیسے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ اس کے ٹھیک سامنے ایلف بے حجاب کامتی ٹانگوں سے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ نچلے ہونٹ سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی اور بازو سے آستین کا ایک حصہ پھٹا ہوا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ بھیگا گلابی چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش میں تھی پر الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے، پر وہ سمجھ چکا تھا کہ کسی نے زور سے پیچھے سے گن کا پچھلا حصہ ارزق کے سر پر مارنا چاہا تھا۔ ارزق کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ وہ جو بھی تھے وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ارزق خانزادہ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی جرمنی ہائی اسکول سے حاصل کی تھی اور اس ہائی اسکول کی بیسک کلاسز ہی فائٹنگ کی تھیں۔ 8 سال کی عمر سے جس چیز کی پریکٹس وہ کرتا تھا اب اس میں ماہر تھا۔ گن ہولڈر سے وار کرنے والے کا ہاتھ پکڑتے دروازے کے درمیان اور پھر نچلے حصے پر شوٹ کیا تو اگلے ہی لمحے پیچھے سے ایک شخص ڈھیر ہوتا نیچے گرا۔ وہیں دوسری طرف ارزق نے وار کرنے والے ہاتھ کو یوں مروڑا تھا کہ وہ چیخیں مارتا زمین پر گر گیا تھا۔ تیز میوزک جو بچوں کے کمرے میں بج رہا تھا اس میں ان کی چیخیں دبنے لگی تھیں۔ اگلے ہی لمحے کمرے کے لیمپ گرنے کی آواز پر ارزق چونکا تھا تو دیکھا سامنے ہی وہ مخملی سا وجود زمین بوس ہو چکا تھا۔ ارزق کو لگا آج وہ یوں ہی اس کے جسم سے اس کی جان کھینچ لے گی۔ وہ پل میں اس کی جانب بھاگا تھا۔ ایلف
ایلف کی شہد رنگ ریشمی بال اگر وہ کسی عام موقع پر دیکھتا تو یقیناً دل ہار دیتا، پر اس لمحے وہ مضبوط چٹانوں سا شخص بہت کمزور معلوم ہوتا تھا۔ ایلف کی نرم معومی ٹھنڈے پڑتے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ابھی وہ اس پر جھکا ہی تھا جب گن چلنے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارزق خانزادہ کے پیچھے کھڑکی سے کود کر اندر آنے والا وجود زمین بوس ہوا تھا۔ ارزق نے دروازے کی جانب دیکھا تو ذہن الجھ گیا، دماغ جیسے ماؤ پھوڑ چکا تھا۔ مسٹر بینسن، لبوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی۔ مسٹر بینسن ایلف کے گلی کے کارنر پر رہتے تھے۔ ارزق کی ان سے ایک ہی دن میں اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ نیچے چیک کر لیا، کوئی نہیں ہے۔ مس ٹینا، مسٹر روڈر اور مسٹر لیکس بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں جدید طرز کی گنز تھیں اور وہ سب ایلف کی ہی اسٹریٹ میں رہتے اس کے بظاہر پڑوسی تھے۔ آپ سب؟ ارزق نے الجھ کر پوچھا۔ اس کی پکڑ ایلف کے نرم وجود پر مضبوط ہوئی تھی، اتنی کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی ایلف کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی تھی۔ ایلف دلشیر کے نیبرز پلس پرسنل گارڈز پلس سیکیورٹی باڈی گارڈز ہیں ہم، ان کے ہر سیاہ و سفید کو جانتے ہیں، مسٹر بینسن سرد لہجے میں بولے تو ارزق کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں، دل دھک سے رہ گیا۔ پہلی بار اسے اپنا آپ بے وقوف لگا، وہ جو یہاں یہ سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق چل رہا ہے، یہاں تو گیم ہی الٹی پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ جس شخص سے وہ انتقام لینے کے لیے کھیل رہا تھا وہی شخص ماسٹر پلانر نکلا تھا، مطلب یہ برآن دل شیر کے ہائر کردہ گارڈز تھے۔ وہ ایلف کے ہر پل سے باخبر تھا، پھر تو اس کے یہاں موجودگی سے بھی باخبر ہوگا، پھر تو اس کے پلان سے بھی واقف ہوگا۔ اس نے برآن دل شیر کے بارے میں سنا تھا کہ وہ گیم چینجر ہے، مگر اب اسے یہ ماننا پڑا کہ وہ ماسٹر مائنڈ گیم چینجر ہے، یعنی اگر وہ یہاں موجود بھی تھا تو برآن دل شیر کی چال پر اس کی مرضی سے۔ واقعی واٹ اے گیم چینجر۔ ٹیک کیئر آف ہر، مسٹر لیکس کہتے ہوئے وہاں سے ان سیاہ ماسک لگائے آدمیوں کی باڈی کو لے گئے تھے، جبکہ ارزق خانزادہ پتھر بنا رہ گیا تھا۔ لیکن کچھ لمحے بعد جبڑے بھینچے اپنے حصار میں قید ایلف کے نرم معصوم اور بے ضرر وجود کو دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں، گھنی پلکیں سرخ آرزو پر سایہ فگن تھیں، سرخ پھولے گالوں پر انگلیوں کے گہرے نشان تھے اور نچلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ لیکن ارزق خانزادہ کو پہلی بار اس وجود سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ دل کیا باہوں میں ٹھہری اس نازک جان کو آگ میں جھونک دے اور پھر برہان دل شیر کو تڑپتا ہوا دیکھے جس نے اسے اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنایا تھا۔ ہاں، یہ لڑکی برہان دل شیر کی واقعی کمزوری تھی، تبھی تو برہان دل شیر اس کی حفاظت کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو خود بھی شاید علم نہیں تھا۔ اس کے آس پاس رہنے والے تمام لوگ اس کے بھائی کے ہائر کردہ اس کے باڈی گارڈز تھے۔ ارزق غم و غصے اور تیش سے جیسے پاگل ہوا تھا۔ اتنے دنوں اس کے اندر سویا وہ منطقی مزاج ارزق خانزادہ انگڑائی لے کر بیدار ہوا اور اس نے خار کھائی نگاہوں سے ایلف کے چہرے کو بے تاثر سرد نگاہوں سے گھورا۔ سوری، پر تمہیں میرا مہرا بننا پڑے گا۔ تمہارے بھائی کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا گیمر ہے تو اس کی گیم اسی پر الٹنی پڑے گی، اس لیے اب ایڈوانس سوری، کیونکہ بائی گاڈ ایلف دل شیر، اس کے لیے تمہاری نازک جان کی قربانی ضروری ہے۔ نفرت سے بے ہوش ایلف کا چہرہ مٹھی میں دبوچتے وہ پھنکارا تھا۔ نظر ایلف دل شیر کے پھٹے ہونٹ پر پڑی، جس سے خون رستہ ہونٹ کے ارد گرد پھیلنے لگا تھا۔ جانے کس جنون، طیش و اشتعال کے تحت بہت اچانک ایلف کے چہرے پر جھکتے ارزق نے اس کے ہونٹ سے ذرا سے فاصلے پر اس خون پر اپنے لب رکھے تھے، پر یہ عمل انتہائی بے اختیار تھا۔ کوئی دیکھتا تو شاید اپنا گمان کرتا کہ ارزق خانزادہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس نے چند لمحے بعد پیچھے ہٹتے اس کے سرخ گالوں کو دیکھا جس پر انگلیوں کے نشان تھے تو خون میں ابال اٹھنے لگے۔ دل کیا سب کچھ تہس نہس کر دے، اس نازک جان کو روند ڈالے، اسے برباد کر دے۔ دل کیا برآن دل شیر کو حقیقت کا آئینہ دکھائے اور اس کے سامنے ایلف کو پھینک کر کہے، دیکھو تمہاری سیکیورٹی، اس کے بعد بھی تمہاری بہن کا حال۔ وہ جیسے غم و غصے سے اپنا دماغ الٹا بیٹھا تھا، اس لیے بہت اچانک ارزق زور سے کہکہا لگا کر اٹھا اور ایلف کو باہوں میں لیے کھڑا ہوا۔ ایلف کو نرمی سے بستر پر ڈالتے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا چہرے کے قریب ہوا، انگلی کی پور سے اس کی بند پلکوں کو چھوا۔ تمہارے بھائی کے سو کالڈ گارڈ کے باوجود تمہارا یہ حال ہوا ہے ایلف دل شیر، وہی گارڈز اب تمہیں میرے سپرد کریں گے۔ کوئی تمہارے بھائی سے پوچھے کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، یا وہ ارزق خانزادہ کے انتقام کو ہلکے میں لے رہا ہے
کیا ہو جائے اگر میں تم سے تمہاری ذات کا غرور چھین لوں، تمہاری نسوانیت روند ڈالوں، تمہارے بھائی کی ماسٹر پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اپنے انگوٹھے سے ایلف کے ہونٹوں کو صاف کرتے، انتقام کی آگ میں سلگتے، شاید عرض خانزادہ بھی اندھا ہو چکا تھا۔ پر نو، تمہارے بھائی سے جیتنے کے لیے میں تم پر اتنا بڑا ظلم بالکل نہیں کروں گا، بالکل اس سے بھی بلکہ اس سے بھی بڑا ظلم کروں گا۔ تمہیں اپنی محبت کے علاج مرض کا وہ مریض بنا دوں گا کہ تمہارے ساتھ تمہارا سو کالڈ بھائی بھی تل تل مرے گا۔ کمینگی سے ہنستے وہ ہاتھ جھاڑتے ایلف سے دور ہوا، ایک نظر اپنے انگوٹھے کو دیکھا جس پر ایلف کا خون لگا تھا۔ اس خون کو اپنے ہونٹوں پر مس کرتے عرضی خانزادہ صفاقیت کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ تمہارے بھائی کو کھیلنے کا بہت شوق ہے، ایک گیم میرے ساتھ بھی۔ سوری بیبی، میرا ارادہ تمہیں دیکھنے کے بعد ڈگمگا گیا تھا، سوچا تھا تمہیں برآن دل شیر سے چرا لوں گا، بدلے کا بدلہ۔ اور ایلف کے سرہانے بیٹھتے گہری نظروں سے ایلف کی بند آنکھوں کو دیکھا، پھر لب بھیج گیا۔ پر نہیں، تم بھی اسی کا خون، اسی کی بہن ہو، تمہیں وہ اذیت میں مبتلا کروں گا کہ تمہیں اذیت میں دیکھتے برآن دل شیر اسی طرح پنکھے سے لٹکے گا جس طرح میرا باپ لٹکا تھا۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑوں گا میں۔ سانس پھولنے لگی تھی۔ عرضی خانزادہ پوری قوت سے دہاڑا تھا، سائڈ لیمپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، آنکھیں سرخی مائل ہونے لگیں۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا کر گہری سانس لیتے خود کو نارمل کیا، ایک آخری نظر ایلف کے بے ہوش وجود پر ڈالتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ ایک دم ٹھہرا تھا، کچھ سوچتے قدم بچوں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ عبدالرحمن، اس نے زور سے آواز دی۔ اگلے ہی لمحے عبدالرحمن نے دروازہ کھول دیا، شاید وہ عرضی کے ہی انتظار میں تھا۔ آپ کی موم کی طبیعت خراب ہے، وہ سو رہی ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، میوزک آف کر کے آپ لوگ بھی سو جاؤ ورنہ موم ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ وہ بول کر اطمینان سے سیڑھیاں اتر گیا تھا، کیونکہ بچے چاہ کر بھی ایلف کے کمرے میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ ایلف کا کمرہ لاک کر چکا تھا۔ سوری، برآن کے قدموں کی دھمک سنتے وہ خوف سے سفید پڑتی فوراً 3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے رات کے ملکچے سے کپڑے پر اب شکن نمایاں ہو رہی تھیں، دوپٹے کو اپنے وجود پر اچھے سے لپیٹے برآن کو اس حلیے سے خوف سی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا تھا اے نارا؟ جانتی ہو میری کتنی انسلٹ ہوئی ہے؟ برآن کا لہجہ خود بخود نارمل ہوا تھا، جس پر وہ خود حیران تھا۔ کیوں اور کیسے کہ اتنا نرم گو تو وہ کبھی نہیں تھا، لیکن انارا کو یہ لہجہ بھی سخت لگا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، کسی مجرم کی طرح نظریں جھکائے وہ برآن کے سامنے بالکل چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کس سے اور کیوں؟ اور ڈر کا تعلق میرے کپڑوں سے کیسے؟ برآن نے اچنبے سے پوچھا۔ کیا وہ اب تک صبح والی بات پر خوفزدہ تھی؟ یہ لڑکی لگتا تھا برآن دل شیر کے لیے ایک امتحان بن کر نازل ہوئی ہے، کہ برآن دل شیر کا امتحان تھا۔ وہ جس قدر شارٹ ٹیمپر تھا، اتنا ہی اس کا ضبط آزمایا جانا تھا۔ آپ سے ایک نظر برآن کے توانا بازو پر ڈالتی وہ فوراً نظریں واپس چکا گئی۔ واٹ؟ مجھ سے؟ پر کیوں؟ اب کی بار وہ جھنجھلاتے ایک قدم پیچھے ہوا اور اپنے بال مٹھی میں پکڑ کر چھوڑے۔ آج تو دل کر رہا تھا اپنا سر دیوار میں دے مارے، گلابی سنڈی کہیں کی، دل میں دانت پیستے کیونکہ آپ مارتے ہیں۔ اگلا جملہ پہلے سے زیادہ دھماکہ خیز تھا کہ برآن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں کب مارا؟ برآن نے ہائپر ہوتے پل بھر میں واپس اس لڑکی کے مقابل کھڑے ہوتے پوچھا۔ روبینہ کہہ رہی تھی آپ کو بہت غصہ آتا ہے، آپ بہت مارتے ہیں، بہت معصومیت سے روبینہ کی شکایت لگائی گئی۔ یہ فتنہ روبینہ، اس کو تو اب فارغ کرنا پڑے گا۔ وہ غصے سے بڑبڑایا، لیکن اینارا اس کے جملے بخوبی سن چکی تھی۔ اس نے یہی کہا تھا۔ اینارا کی بات پر وہ ایک مرتبہ پھر چونکا۔ اور کیا خناس بھرا ہے اس روبینہ نے تمہارے دماغ میں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے برآن نے آئیبرو اچکائے تو اینارا نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ برآن کی تیز نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ اسے نوکری سے مت نکالیں، اس کے بچے بیمار ہیں اور اس کا شوہر اسے مارتا ہے، اور گھر بھی کرائے کا ہے، اور 2 طلاق یافتہ نندیں۔ ابھی اینارا بول ہی رہی تھی کہ برآن نے قطعیت سے اس کی بات کاٹی۔ جسٹ کوائٹ روبینہ۔ اگلے لمحے برآن کی دہاڑ سن کر اینارا کو رونا آنے لگا تھا۔ وہ تو روبینہ کو بچا رہی تھی، پر بہت جلدی اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اس کا انجل باری محض صرف اس کے لیے ہی انجل باری ہے، دوسروں کے لیے بہت ہی خر دماغ و سیل اور خالی مغز انسان تھا۔ جی سر، روبینہ گھبرائی واپس اندر آئی اور فوراً
ہاں اور فکر مندی سے انارا کو دیکھا جس کا وجود ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا. ہاں تو کون سی نیو انڈین ڈرامہ سیریز لکھ رہی ہو؟ کیا بکواس کی ہے تم نے انارا سے؟ اس لیے آتی ہو یہاں؟ برہان نے دانت پیستے پوچھا. نہیں سر، میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں کی. روبینہ نے فوراً ہاتھ جھاڑنا چاہے. تو پھر 2 نندے، بیمار بچے اور ظالم شوہر، یہ سب کیا ہے؟ ہر جگہ شوہروں کی برائیاں کرتے پیٹ نہیں بھرتا، برہان نے کڑک لہجے میں پوچھا. تو روبینہ فوراً مکر گئی. یہ جھوٹ بول رہی ہے سر، میرا شوہر بہت اچھا ہے، میں نے تو اس سے کوئی بات ہی نہیں کی. جہاں روبینہ کی بات پر برہان نے بے نیازی سے انارا کو دیکھا تھا، وہیں انارا پھٹی پھٹی آنکھوں سے روبینہ کو دیکھ رہی تھی. برہان اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھ کر محظوظ ہوا. اب گویا مزہ آ رہا تھا. وہ معصوم اس دنیا کی مقادی سے بلا کہاں واقف تھی. اس کو پریشان کرنے کا ایک الگ ہی سرور محسوس ہو رہا تھا. یہ جھوٹ بول رہی ہے. میں نے جھوٹ نہیں کہا. اس نے تو میری بہت تعریف بھی کی تھی. کہہ رہی تھی اپنے دیور سے تمہاری شادی کروں گی، وہ بہت پڑھا لکھا ہے اور مل کے کام کریں گے. اور انارا اپنے آنسو روکتے وضاحت دینے لگی. اسے یقین تھا برہان کبھی اس پر یقین نہیں کرے گا. وٹ دا، کیا بکواس ہے یہ؟ تم اب اس کا رشتہ کرو گی؟ یہ میری امپلائی، میری ملکیت ہے. اگر رشتہ کروانے کا اتنا شوق ہے تو آج سے وہی شوق پورا کرو. کل سے یہاں مت آنا، اور خبردار تم نے اس لڑکی کا نام بھی کسی کے سامنے لیا. برآن لکھا ہوا ہے ادھر برآن ہے، لیکن انہوں نے 4 آن لکھا ہوا ہے. برآن جو مسجد سے کھڑا یہ بکھیڑا انجوائے کر رہا تھا، انارا کی بات سنتے بھڑک گیا. وہ جانتا تھا کہ انارا جھوٹ نہیں بول سکتی. سر یہ جھوٹ بول رہی ہے. میں تو اس جیسی مکار لڑکی کو کبھی اپنے گھر نہ بیاہوں. روبینہ کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے تھے. اس کے گمان میں بھی نہیں تھا یہ روتی دھوتی لڑکی برہان دل جیسے شفاق، ظالم اور جابر ترین شخص کے سامنے اتنا بول سکتی ہے. نہیں جھوٹ بول رہی ہے، قسم لے لیں. میں نے جب اس سے کہا آپ کا نام اینجل باری ہے تو اس نے کہا. انارا روتے روتے بولنے لگی تھی کہ روبینہ کو اپنے سر پر موت ناچتی نظر آئی. پاگل ہے سر یہ اب نارمل ہے اور جھوٹی بھی. اس نے روبینہ یہی ایک دم وہ نا بہت کاٹ کے ڈاٹس دے کے لکھا ہے تو مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں. اس نے روبینہ ایک دم غصے سے چلا کر بولی. جھوٹی بھی اس نے نہیں آنا ادھر. ہاں پاگل ہے سر یہ اب نارمل ہے اور جھوٹی بھی. روبینہ ایک دم غصے سے چلا کر بولی. مقصد انارا کی کمزور آواز کو دبانے کا تھا. بس نہ چلا انارا کا منہ نوچ لے. لیکن درمیان میں برہان دل شیر حائل تھا. شٹ اپ یو، انارا بات مکمل کرو. روبینہ کو انگلی دکھاتے وہ انارا کی طرف متوجہ ہوا. اس نے کہا آپ اینجل نہیں الو کے سینگ ہیں. انارا کی بات پر برہان کو زوردار قسم کا جھٹکا لگا تھا. ذہن میں پہلا خیال آیا کیا الو کے سینگ ہوتے ہیں؟ پھر سوال پر لعنت بھیجتے روبینہ کو گھورا جو پریشانی کے عالم میں پیلی پڑتی ناخن کترنے لگی تھی اور کہہ رہی تھی اینجل مت بولو، لوسیفر بولو، لوسیفر. اور اپنے وہ رو رہی تھی. یہاں آ کر عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی. کہتے کہتے انارا کی زبان لڑکھڑا رہی تھی. برہان کو تشویش ہوئی. کیا اپنے برہان کے سوال پر انارا نے غصے سے روبینہ کو گھورا جو آنکھوں میں اسے اشارہ کر رہی تھی کہہ رہی تھی اپنے سر کے سامنے دوپٹہ لپیٹ کر جانا، ورنہ اس سے آگے وہ بول نہ سکی تھی. نہ برہان کو سننے کی ضرورت تھی. اب برہان کو سمجھ آیا تھا وہ کیوں کفن کی طرح دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھی. پلیز سر اس کی بات روبینہ لاچاری سے بولی. پر برہان اپنا ٹیمپر لوز کرتے ایک دم دہاڑا. گیٹ آؤٹ گھٹیا عورت، تمہاری پیمنٹ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی. کل سے تمہاری شکل بھی یہاں نہ دکھے مجھے. برہان کے غصے کو دیکھتی روبینہ انارا کو کوستی وہاں سے نکل گئی. جبکہ انارا کو اب اپنی نوکری کا ڈر لاحق ہوا تھا. برہان دل شیر کا خوف اس قدر حاوی ہوا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بھاگنے لگی تھی. پر برہان کی پکار پر رکنا پڑا. قدم اپنی جگہ جم گئے تھے. خبردار جو ایک قدم بھی ہلایا. شرافت سے کھڑی رہو یہاں، نرمی سے پیش آنے والی شے نہیں ہو تم. برہان اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا. اس گلابی سنڈی سے نمٹنے کا فل پروف ارادہ تھا. صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی تو انارا کو کسی مجرم کی طرح سامنے کھڑا ہونا پڑا. وہ جو روبینہ کی موجودگی میں پٹر بول رہی تھی اب گویا سانس لینا بھی محال تھا. یہاں جاب پر تمہیں کام کرنے کے لیے رکھا ہے یا اس لیے کہ تم عورتوں والی حرکتیں شروع کر دو؟ شکل سے معصوم لگتی ہو پر یہ بتی استغفر اللہ. اس نے جان بوجھ کر صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اور ماتھے پر بل ڈالے. انارا کو گھورا تو گھبراہٹ سے جھکا سر اور مزید جھک گیا. ایک بات واقعی حیران کن تھی کہ اسے برہان کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا پر برہان کے وجود سے نہیں، یا شاید جگہ بدلنے کا احساس تھا یا کچھ اور. ادھر وہ جو آگ کا بھڑکتا شعلہ بنا گھر میں داخل ہوا تھا اسے سامنے دیکھ کر آفس کی ساری کلفت دور ہو گئی تھی. میں غنیمت
اوہ غنیمت نہیں غیبت، میں غیبت نہیں کرتی، اے نارا بہت دھیمی آواز میں منمنائی کہ برہان نے بمشکل سنا۔ ہاں روبینہ کے ساتھ مل کر غیبت نہیں عبادت کر رہی تھی، تم شادی کے بعد اپنے شوہر کی بھی ایسے ہی برائیاں کرو گی؟ برہان کے اگلے سوال پر اے نارا نے بنا کچھ کہے نفی میں سر ہلایا تو برہان نے منہ پر ہاتھ کی مٹھی رکھتے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ روبینہ سے اتنی باتیں کیوں بگاڑ رہی تھی؟ اور ہاں جب اس نے مجھے اتنے گندے الفاظ سے نوازا تو تمہارے منہ میں لڈو تھے؟ اپنے سر کی کوئی ایسی برائی سنتا ہے؟ نمک کھانے سے پہلے غداری، نہ جانے کیسا لطف تھا، کیسا سرور تھا جو اسے پریشان کرنے سے اس کی رگوں میں بہہ رہا تھا۔ اس کی بھولی سہمی سی گلابی شکل دیکھ کر ایک سکون سا ملا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی سے باتیں کرنا بہت مزہ دے رہا تھا اور احنارا کا اس کے غصے سے ڈرنا برہان کو مزید پاگل بنا رہا تھا۔ خبردار، ایک آنسو بھی آنکھوں سے نکلا تو احنارا کی بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکال کر رونے کی تیاری کرتے دیکھ برہان نے مصنوعی غصے سے کہا تو احنارا ڈر کر آنسو نکالنے سے پہلے آنسو صاف کرنے لگی۔ تمہیں شادی کرنے کا بہت شوق ہے جو روبینہ سے رشتے جوڑنے کی تیاری میں تھی؟ یہ سوال خاصا سنجیدہ اور چبھن سے پوچھا گیا تھا کیونکہ یہ بات اسے بھی تو سوئی کی طرح چبھی تھی۔ روبینہ کو کام سے نکالنے کی یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ اس کی نظر احنارا پر تھی۔ میں نہیں، وہ خود رشتہ جوڑ رہی تھی۔ احنارا نے فوراً صفائی پیش کی۔ گڈ، اب بتاؤ مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ایک اور سوال داغا، لیکن پہلی بار اس ظالم حسینہ نے شکوہ کناہ نظریں اٹھائے اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو اتنی دیر سے ڈرا ہی تو رہے ہیں، لیکن یہ شکایتی نگاہ محض ایک لمحے کو تھی۔ محض ایک لمحے کو تھی۔ خیر چھوڑو، تمہیں مجھ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اب مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال کا جواب دو۔ تمہاری وجہ سے آج میری انسلٹ ہوئی، میری شرٹ کیوں جلائی؟ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنے ٹانگ تیزی سے ہلاتے اس نے اطمینان سے پوچھا تو احنارا کی آنکھوں میں واپس آنسو چمکنے لگے۔ جواب دو۔ احنارا کو خاموش پا کر اس نے پھر پوچھا۔ مجھے استری کرنا نہیں آتی۔ اس نے جرم قبول کرتے ہی نچلے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا جیسے سزا کی سنوائی کی منتظر ہو۔ تو یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ برہان کا دماغ اچانک گھومنے لگا تھا۔ دل میں خیال آیا، یہ شکل سے بھولی دکھنے والی لڑکی کہیں بانو بائی کی تو سازش نہیں؟ میں ڈر گئی تھی آپ سے۔ جملے کے ٹکڑے کرتے وہ ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ برہان نے 2 انگلیوں سے ماتھا رگڑا۔ اچھا، جلنے کے بعد وہی شرٹ کیوں رکھا؟ کیا تم پاگل ہو؟ وہ اس کے ڈر کی گردان پر چڑھ گیا تھا۔ بھلا اتنا نرم وہ کسی کے ساتھ نہیں رہا تھا، پھر بھی وہ لڑکی ڈر کا راگ الاپ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا تھا کہ شرٹ جل گئی ہے تو آپ مجھے ماریں گے۔ ایک بار پھر معصومیت سے وہی بات دہرائی تو برہان سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ اس لڑکی کو بتانا پڑے گا ڈر کسے کہتے ہیں، ایک ڈیمو دینا پڑے گا۔ برہان پرسوچ انداز میں بڑبڑایا۔ اور کچھ آتا ہے یا نہیں؟ ابھی بتا دو تاکہ میں کوئی دوسری۔ اچانک بولتے برہان کو الفاظ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ اس لڑکی کو ملازمہ کہنے پر تو دل بالکل آمادہ نہیں تھا، یا میں کسی اور کو پیے رکھوں؟ برہان کے سوال پر احنارا فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے سب آتا ہے، بس استری نہیں آتی، میں وہ سیکھ لوں گی۔ نوکری جانے کے ڈر سے اس نے فوراً کہا۔ ایک اور جھوٹ۔ نہیں، استری رہنے دو، تمہارے سیکھنے تک تو ساری شرٹس جل جائیں گی۔ باقی کے کام شروع کرو، ایک بھی منٹ فارغ نہ نظر آؤ مجھے۔ میرے لیے ایک کپ کافی بنا کے کمرے میں لاؤ۔ اور ہاں، ایک ہی ملازمہ بچی ہے فرح، اگر تم نے اس کے ساتھ بھی غیبتوں کی محفل لگائی تو میں اس کی بھی چھٹی کر دوں گا، پھر سارا کام تم کرو گی۔ برہان نے ایک سرد سانس کھینچ کر کھڑے ہوتے وارن کیا تو احنارا تیزی سے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ایک گہری نظر اس کے دوپٹے پر ڈالتا برہان وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ احنارا نے کب کی رکی سانس بحال کی۔ ابھی وہ روڈ پر بے ہوش پڑی لڑکی سے 2 قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک فون رنگ ہوا۔ قدم روک کر جیب سے فون نکالا تو محمل کی کیئر ٹیکر کا نمبر تھا۔ ہیلو، زاویار نے فون کان سے لگاتے اضطرابی کیفیت میں پوچھا، کیونکہ محمل کی کیئر ٹیکر بہت ارجنٹ کام پر ہی فون کرتی تھیں۔ وٹ؟ کیسے؟ سامنے سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ زاویار معراج خانزادہ ایک دم دہاڑا، ادھر معراج نہیں تھا لکھا لیکن میں نے بول دیا کیونکہ مجھے عادت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ شٹ ڈیم اٹ! غصے سے فون رکھتے اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ میں گاڑی کے ساتھ گھر جا رہا ہوں، اس لڑکی کو لے کر ہسپتال جاؤ اور اس کے گھر والوں کو انفارم کرو۔ کہتے ساتھ زاویار گارڈ والی گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا اور کچھ ہی لمحوں میں گاڑی وہاں سے گزر گئی تھی۔ ڈرائیور تیزی سے اس بے ہوش لڑکی کی جانب بڑھا، اس کے وجود کو سیدھا کیا تو بے انتہا منہ سے نکلا، اللہ خیر کرے وہ چاند سی لڑکی پر
وہ چاند سی لڑکی پر گویا گرہن پڑ گیا تھا۔ ہاتھ پیر پر خون کے نشان تھے اور چہرے پر زخموں کے نشان اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ ڈرائیور کی نظر اس کے پھٹے کپڑوں پر پڑی تو آنکھیں پھیرتے فوراً وہاں چادر کا کونا ڈال دیا۔ اس نے بمشکل اس لڑکی کو اٹھاتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی شہر کے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل کی جانب موڑ لی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی دو راؤنڈ کور کرتی ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی۔ کچھ ہی منٹ بعد اسٹریچر لایا گیا اور زرمش کو اس پر منتقل کیا گیا۔ زرمش کے ساتھ ہاسپٹل میں قدم رکھنے والا وہ گارڈ ہی تھا۔ کچھ وقت بعد زرمش کی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے ڈرائیور کو روم میں بلایا۔ ڈرائیور نے ایک نظر بیڈ پر لیٹی زرمش کو دیکھا اور ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ لڑکی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے کچھ مشکوک اور پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، پر میری بیٹی جیسی ہے۔ یہ لڑکی سڑک کنارے پر بے ہوش ملی تھی تو میں اسے ہسپتال لے آیا۔ کیا ہوا ہے ان کو؟ ڈرائیور کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے تفصیل بتائی کہ زرمش کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہے۔ کچھ وقت اور گزرتا تو سیریس اٹیک کے بعد موت واقع ہو سکتی تھی۔ میدا بھی مستقل خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکا ہے اور جسم پر بے پناہ تشدد کے نشانات تھے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر نے اسے سراسر پولیس کیس کہتے پولیس کو انوالو کرنے کا کہا تھا۔ یہ سب سنتے ڈرائیور نے ایک ترہم بھری نگاہ اس لڑکی پر ڈالی تھی۔ آپ اس کا علاج شروع کریں، جب ہوش آئے باقی تفصیلات تب معلوم ہو جائے گی، لیکن ابھی پولیس کو انوالو مت کریں کیونکہ اس کیس سے زاویار معراج خان زادہ کا نام جڑا ہے۔ ڈرائیور کی بات پر چند لمحے غور و فکر کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈرائیور روم میں زرمش کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ زرمش اس کی بیٹی کی عمر کی تھی۔ اس کی اپنی بیٹی نے شادی کے بعد شوہر سے بہت مار کھائی تھی۔ جو دکھ اپنی بیٹی کے لیے محسوس کرتا تھا وہی دکھ آج اسے بستر پر لیٹی زرمش کے لیے محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میسج پر زاویار کی ساری صورتحال سنا دی۔ 15 منٹ بعد زاویار کی طرف سے میسج موصول ہوا کہ اس لڑکی کا علاج کرواؤ، پیسے وہ بھر دے گا اور جب ہوش آ جائے تو تفتیش کرو، دوبارہ غلط ہاتھوں میں نہ جائے۔ ڈرائیور مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ شام تک اس لڑکی کے پاس رہا تھا۔ جب اچانک اس لڑکی کو ہوش آنے لگا، وہ نیند میں چیخ رہی تھی، مجھے مت مارو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو، جانے دو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ وہاں موجود تمام لوگ اس لڑکی کی جانب متوجہ ہونے لگے تھے۔ ڈاکٹر فوراً اندر آئے اور ڈرائیور کو باہر بھیجتے زرمش کا چیک اپ کرنے لگے۔ کچھ وقت بعد زرمش مکمل ہوش میں بیدار ہوئی تو زاویار کا ڈرائیور افضل بھی اندر آیا۔ نرس اور ڈاکٹر زرمش کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش میں تھے کہ ایک مرتبہ وہ تشدد کرنے والے کا نام بتا دے، پر زرمش کے منہ پر صرف ایک ہی جملہ تھا، مجھے گھر جانا ہے اور ابھی جانا ہے۔ جب وہ بیان دینے پر رضامند نہ ہوئی تو ڈاکٹر کو بھی خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ بمشکل اسے ایک رات کے لیے ایڈمٹ رکھا۔ جب صبح وہ بہتر ہو گئی تو زاویار خانزادہ کا ڈرائیور ہی اسے اس کے بتائے گئے ایڈریس پر لے گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ وہ اپنا گھر اس مہربان شخص کو نہیں بتانا چاہتی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں فراز اور اس کی ماں ہنگامہ کر کے اس کے سامنے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ گھر سے بھاگی تھی۔ وہ کم از کم اس مہربان شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یوں بھی جس جگہ سے آئی تھی اپنی نظروں میں بھی اپنے لیے صرف حقارت رہ گئی تھی۔ ڈرائیور اسے باری میں گلی آئے گا شاید چھوڑ کر جا چکا تھا، ہاں کیونکہ باری نہیں آ سکتا ادھر۔ ڈرائیور اسے گلی میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ فراز کی ماں اس کا کیا جلوس نکالنے والی تھی وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ بہت مشکل سے سست روی سے چلتی وہ گلی میں داخل ہوئی۔ شام 4 بجے کا وقت تھا۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ محلے کی عورتیں دروازے پر بیٹھی گپ شپ میں مصروف تھیں، لیکن اسے دیکھتے ہی اچانک چیم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ باقاعدہ سن سکتی تھی کہ لوگ اسے کیا کیا نام دے رہے تھے۔ بے حیا، صحیح کہتی تھی شبانہ، ماں کی طرح آوارہ ہے، آ گئی در در کی ٹھوکریں کھا کر۔ وہیں دوسری طرف آوازیں تھیں کہ منہ کالا کر کے گھر لوٹ آئی، یا جس امیر زادے کے ساتھ بھاگی تھی جب اس کا دل بھر گیا تو واپس پھینک گیا ہوگا۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ یقیناً شبانہ اور اس کی بہن اور یہی لکھا ہوا ہے شبانہ، ہاں اچھا شبانہ کی بہن، یقیناً شبانہ اور اس کی بہن اور بیٹا اسی محلے کے گھر گھر میں بدنام کر چکے تھے۔ دولت تو کبھی اس کے پاس تھی ہی نہیں، ایک عزت کا بھرم تھا، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ کس کو یقین دلاتی کہ اس کی عزت اب بھی محفوظ ہے؟ نہیں دکھا سکتی تھی کوئی ثبوت، اور نہ ہی عزت کی حفاظت کے بدلے ملے گئے زخم، لیکن وہ مطمئن تھی لوگوں کی کیا غلطی تھی تو وہ واقعی بھاگی ہوئی لڑکی، اور بھاگی ہوئی لڑکیوں کی عزت نہیں ہوتی، پھر چاہے وجہ جو بھی رہی ہو۔
وہ بریک فاسٹ کے بعد یونیورسٹی کے لیے نکلا تھا۔ آج نعمان علی نے آنے سے معذرت کر لی تھی تو وہ گاڑی خود ڈرائیو کر کے یونیورسٹی آیا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ گراؤنڈ میں آیا تو سامنے ہی ضیاء کھڑا جانے کون سے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا کہ اسے آس پاس کا ہوش تک نہیں تھا، جیسے واٹس ایپ اچھا اسی لائن کا حصہ ہے کہ ہوش تک نہیں تھا، جیسے آگے یہ ایحان کی لائنز ہیں۔ واٹس ایپ برو کیا ہوا، کہاں کی سیر کو نکلے ہو؟ ایحان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا تو ضیاء چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پھیکا سا مسکرایا۔ وہ دونوں کلاس روم کی جانب نکلے تھے۔ کچھ خاص نہیں، طبیعت عجیب بوجھل سی ہو رہی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، رات ڈھنگ سے نیند بھی نہیں آئی۔ یہ تو لو کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ضیاء پہ ہو رہے ہیں۔ ضیاء نے بے بسی سے لب بھیجتے ایحان کو اپنی مشکل بتائی۔ تینوں عشق دا لگیا روگ، تیرے بچنے دی نہیں ہو امید۔ ایحان بہت خوبصورتی سے بھاری گمبھیر آواز میں گنگنایا تو یہ وہ والا سانگ ہے، تینوں عشق دا لگیا روگ۔ چلو چھوڑو، میری بھی اتنی آواز اچھی نہیں ہے جو میں اتنی راگ الاپ رہی ہوں۔ گمبھیر آواز میں گنگنایا تو ضیاء نے اسے غصے سے گھورا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے برو، زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں میں اور کہاں نورین؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ کلاس روم تک پہنچ چکے تھے۔ ایحان نے اس کی جانب معنی خیزی سے دیکھا، لیکن میں نے تو تمہاری اور لیلا کے بریک اپ کی بات کر رہا تھا بھائی، ایحان نے کہتے ضیاء کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ ایحان کلاس روم میں چلا گیا جبکہ ضیاء وہیں اپنی جگہ پر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ بہت زوردار قسم کا جھٹکا تھا یہ کہ اسے پتہ ہی نہ چلا اور وہ اس کے حواسوں پر بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ ایحان نے پیچھے مڑ کر بازو سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ وہ دونوں کلاس روم میں آئے مگر کچھ ہی دیر میں ایحان خالی پیریڈ میں کلاس سے باہر نکلا اور ایک اور کلاس روم کی جانب گیا تو اب کی بار جھٹکا لگنے کی باری ایحان کی تھی۔ اس نے پوری کلاس پر ایک نظر دوڑائی تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل ہر چیز سے اوچاٹ ہو گیا تھا۔ آج تو اس کا ارادہ گاڑی والی بات پر ریم کا مزاج درست کرنے کا تھا مگر وہ یہاں تھی ہی نہیں تو ہر ارادے پر پانی پھر گیا تھا۔ وہ جھلا کر واپس آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھا۔ ضیاء نے کلاس روم میں دیکھا، وہ مرجنڈا فراک اور دوپٹے میں اپنی جگہ پر اطمینان سے استادہ تھی۔ جانے کیوں پر دماغ کی پھڑکتی رگوں کو ایک راحت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پرسکون سا اپنی جگہ پر آ بیٹھا، پر یہاں کوئی اور تھا جس کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھ گیا تھا۔ لیکچر سٹارٹ ہو گیا تھا مگر ضیاء کی توجہ لیکچر کی جانب نہیں تھی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز کے چند جملے مسلسل بازگشت کر رہے تھے، تم بہت برے ہو، میرا کزن گلی سے جا رہا ہے۔ اللہ، اگر اس کو پتہ لگے گا کہ اسی کزن سے منگنی ہو گئی ہے، شادی بھی ہونے والی ہے، تو پھر ضیاء کا کیا حال ہوگا؟ پھر تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ ہائے میرا موبائل گر گیا، پھر تو پاگل ہو جائے گا۔ ہاں جی چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں بھی نا جوش میں ہوش کھو بیٹھتی ہوں اور پھر موبائل گر جاتا ہے میرا غریب سا۔ اسے اچھا نہیں لگے گا اگر اس کے سامنے کسی لڑکی کی گاڑی سے اتری۔ لیکچر ختم ہو گیا۔ اس نے ایک چور نگاہ اپنے دائیں جانب ڈالی۔ اگلا پیریڈ فری تھا تو کلاس خالی ہو رہی تھی۔ ضیاء نے دیکھا وہ فون پر بات کر رہی تھی اور پھر بات کرتے کرتے عجلت میں اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ضیاء چونکا تھا۔ نورین نے فون رکھا، وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر جانے لگی جب وہ بہت بے اختیاری اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے راستے میں غیر محسوس انداز میں حائل ہوا تھا۔ اسے اچھا نہیں میں نے سلائڈنگ تھا کیا۔ کیسی ہو نورین؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا مگر اس کے جواب پر اعصاب چھٹپٹا اٹھے۔ فائن، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی رسمی کلمات کافی تکلف سے ادا کیے تھے۔ ضیاء نے لب بھینچ لیے کہ تم سے آپ تک کا یہ سفر انتہائی تکلیف دہ اور وحشتناک تھا، تم جلدی میں ہو، سب خیریت ہے؟ ضیاء نے اس سے پوچھا۔ نورین نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ گھر والوں نے رشتہ پکا کر دیا ہے۔ میں اسے منگنی کی تیاری کے گھر جا بلایا ہے کہ گھر والوں نے رشتہ پکا ہو جانے کی خوشی میں اسے منگنی کی تیاری کے لیے فوراً گھر بلایا تھا۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ سامنے کھڑے گھمنڈی شخص کی انا نے جیسے اس کے لیے دل میں کھلتی احترام کی نئی کومپل کو نوچ پھینکا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کے کردار پر یہ کہہ کر انگلی اٹھائے کہ ایک مڈل کلاس لڑکی نے دولت کی چکا چوند کی خاطر ایک امیر زیادہ پھنسا لیا۔ کچھ خاص نہیں، کوئی ضروری کام تھا تو گھر جا رہی تھی۔ نورین نے پھر کترا کر گزرنا چاہا۔ کیوں؟
کہو تو میں ڈراپ کر دوں؟ بہت شکریہ، مگر پاپا لینے آ گئے ہیں، نورین نے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ضیاء نے گہرے گہرے سانس اپنے اندر کھینچتے بلا وجہ کے غم و غصے، طیش و اشتعال سے گلے میں پھندا سا لگتا محسوس کیا۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ماتھے پر ہلکے سے پرجنونی انداز میں مارنے لگا۔ دم گھٹتا اور سینے میں دھواں سا اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جبڑے بھیجتا کلاس سے ہی باہر نکل گیا۔ ایہان کلاس سے نکل کر زین اور ملحق کو واش روم جانے کا کہتا پیچھے گراؤنڈ کی جانب ویران سے حصے میں آیا تھا۔ سمائرہ ثنا کو بتا رہی تھی کہ ریم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے آج یونیورسٹی نہیں آئی ہے۔ تب سے اس کے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ اس نے فون نکال کر نعمان علی کو کال ملائی۔ فون دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ہیلو سر، نعمان علی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، میں نے پوچھنا تھا نعمان کہ میں یونیورسٹی آ تو گیا ہوں، لیکن کیا تم مجھے ریسیو کرنے آؤ گے؟ ایہان نے مصروفیت سے انداز میں پوچھا۔ جی سر، میں آ جاؤں گا، نعمان علی بول کر خاموش ہو گیا۔ ایہان اپنی مطلوبہ معلومات نہ ملنے پر جھنجھلایا۔ اوکے فائن کہتے اس نے فون رکھ دیا اور دانت کی چکچائے اپنا ماتھا مسلا، اور پھر کچھ سوچ کر وہ یونیورسٹی سے گاڑی لے کر نکلا تھا اور اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ایک پسماندہ سے علاقے کی چھوٹی سی گلی کے باہر گاڑی ایک محفوظ جگہ پارک کر چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اطمینان سے علاقے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ایک مخصوص گلی میں داخل ہوا تو توقع کے عین مطابق نعمان علی اپنے گھر سے نکلا تھا، لیکن اسے اپنی گلی میں دیکھ کر حیران ہوا۔ سر آپ یہاں؟ ہاں، ایک دوست سے بہت ضروری نوٹس لینے تھے، جو اسی ایریا میں رہتا ہے، سوچا خود لے آؤں جا کر۔ تم سناؤ، تمہاری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ ایہان نے اپنے لہجے کو حت المکان نارمل رکھا تھا۔ بہتر ہے، مگر بخار نہیں اتر رہا، کمزور ہے، منٹ میں بی پی لو ہو جاتا ہے، ڈھنگ سے کھاتی پیتی بھی نہیں، پھل سبزی سے تو جان جاتی ہے، اور برگر شاورما جب چاہے کھلا دو۔ یہ لڑکی سنتی نہیں ہے، باپ کی بھی اچھا بندہ ٹکرایا تھا، اس کی شکایت ہاں یہ لڑکی سنتی ہی نہیں ہے، باپ کی بھی اچھا بندہ ٹکرایا تھا اس کی شکایتیں لگانے کو، نعمان علی نے جھنجھلا کر کہا تو ایہان کے لبوں پر ایک خالص مبہم سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ تم اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہو نعمان علی؟ دھیمے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ نعمان علی نے مسکرا کر بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ میں موجود اس شاندار مگر بدنصیب شخص جو ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ہاں جی سر موجود اس شاندار مگر بدنصیب شخص جو ہمدردی بھری نگاہوں سے ادھر آنا تھا ہاں بدنصیب شخص کو ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں جی سر، بہت اچھی 4 سال تو ہوئے تھے۔ ہاں جی سر، بہت، ابھی 4 سال ہی تو ہوئے تھے اس کی ماں کو دنیا سے گئے۔ میری بچی کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے دنیا پر، بس دور پار کے رشتہ دار، اسی لیے میں نے سوچا ہے اس کی شادی بھی اس شخص سے کروں گا جو گھر جمائی بننے کو تیار ہو۔ نعمان علی نے ہنس کر کہا تھا، مگر اس بات پر ایہان دل شیر کے لبوں کی مسکراہٹ ضرور غائب ہوئی تھی۔ نعمان علی گھر کو باہر سے لاک لگا چکا تھا، وہ یقیناً اندر تھی اور ایک چابی اس کے پاس ہوگی، دونوں میں ہی ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اپنی اپنی چابی استعمال کرتے ہوں گے۔ اوکے نعمان علی، ٹیک کیئر۔ جی سر، آپ نوٹس لے کر یونیورسٹی جائیں، مجھے ضروری کام ہے، وہ نپٹا کر میں ریسیو کر لوں گا آپ کو، نعمان علی نے کہا تو ایہان سر اسبات میں ہلاتا تیزی سے گلی سے نکل آیا۔ نعمان علی جا چکا تھا۔ بہت اڑ رہی ہوں میں، آج سر میں بھی درد ہے، لیکن میں نے کہا چلو ریکارڈ کر ہی دوں۔ ایہان سر اسبات میں ہلاتا تیزی سے گلی سے نکل آیا۔ نعمان علی جا چکا تو ایہان گھوم کر گھر کی پچھلی جانب سے اس کی دائیں دیوار تک آیا تھا۔ وہ یہاں تک خود کو یہ باور کروا کر آیا تھا کہ اسے محض گاڑی والی بات کا بدلہ لینا ہے اس چڑیل سے، لیکن وہ اس سب میں یہ بات نظر انداز کر رہا تھا کہ اس سو کالڈ بدلے کے لیے کل تک کا بھی انتظار کیا جا سکتا ہے، مگر وہ انتظار اسے ضروری نہیں لگا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، علاقے میں سناٹے کا عالم تھا، ایسے میں اس نے سیکنڈز لگائے تھے دائیں دیوار کی پار کھڑے بڑے درخت کے تنے کا سہارا لے کر اس گھر کی دیوار پھلانگنے میں۔ وہ ابھی یہ نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، بس جو دل میں آیا کیے گیا۔ ایک اندیکھی طاقت تھی جو اسے اس کی اور کھینچ رہی تھی، مگر وہ یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ اسے ایک نظر دیکھ لینے کو اتنا بے اختیار کیوں ہو رہا تھا۔ اب بھی اس سے چھوٹے سے گھر کے صحن میں وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا تفصیل سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس گھر میں بہت حبس اور گرمی تھی کہ وہ سیکنڈز میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ گھر صاف ستھرا تھا، وہ اطمینان سے چھوٹے سے صحن میں لوہے کے جھولے
لوہے کی جاری دار دیوار میں دیوڑی چھوٹے سے صحن سے لوہے کی جالی دار دیوڑی میں داخل ہوا. دیوڑی آئی ڈونٹ نو دیوڑی اب کیا ہوتی ہے. اگر کسی کو پتہ ہے تو پلیز مجھے ٹیکسٹ کر کے بتا دیں دیوڑی کیا ہوتی ہے. شاید صحن ہو. میں داخل ہوا. دیوڑی کے سامنے 2 کمرے اور دائیں جانب چھوٹا سا اوپن کچن تھا. گھر صاف ستھرا تھا مگر کچن اوندھا پڑا تھا. ایہان نے آگے بڑھ کر ایک کمرے میں جھانکا مگر وہ شاید نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے ایک نظر دیکھ لینے کو. ایک سیکنڈ. پیج جب ریپیٹ ہوتا ہے نا مجھے بہت غصہ آتا ہے. مگر وہ شاید نعمان علی کا کمرہ تھا اسی لیے خالی تھا. اس کے سامنے والے کمرے سے چھت والے پنکھے کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. ایہان نے ایک گہرا سانس کھینچا اور کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا. اس کے قدم اپنی جگہ پر جامد ہوئے تھے. وہ خود اپنی جگہ پر دم سادھ گیا تھا بلکہ بے اختیار اندر داخل ہوتے واپس دروازے کی جانب پلٹ گیا تھا. ایہان گہرے سانس بھرنے لگا تھا. وہ میڈیسن کے زیر اثر گہری نیند میں سو رہی تھی. پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اسی لیے اوپر اوڑی گئی چادر اب زمین پر سجدہ ریز تھی. وہ دوپٹے اور کسی پردے کے بغیر تھی. تبھی ایہان نے اپنا چہرہ دوسری جانب پلٹ لیا تھا. بے وقوف چڑیل. وہ جھنجھلا کر اس سے ہی کوسنے لگا تھا. الٹے قدموں آہستگی سے پیچھے ہٹا. زمین سے چادر اٹھائی اور اس چادر کو کھول کر بند آنکھیں کر کے اس کی جانب پلٹا اور بیڈ پر پڑے نازک وجود کو اس چادر سے ڈھانپ دیا. اب اس نے اطمینان سے آنکھیں کھولی تھیں. اگلا منظر انتہائی غیر متوقع تھا. ایہان کو لگا وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی. کیفیت عجیب تھی. پرسکون بھی اور بے قرار بھی. سیاہ بالوں کی ریشم آبشار بستر پر پھیلی تھی. دوا کے زیر اثر وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی. چہرے پر پسینے کے قطرے سنہرے گندم پر شبنم کی قطروں کی طرح ہیرے کی طرح چکمگا رہے تھے. بند گھنی پلکیں گالوں پر سایہ فگن تھیں. ایہان ایک قدم مزید آگے بڑھا. بخار شاید اتر گیا تھا. دل میں سوچا اور پھر جانے کیا سوجی کہ ہاتھ کی 2 انگلیوں کی پشت سے نرمی سے اس کا ماتھا چھوا جو ٹھنڈا پڑ چکا تھا. ایہان کی نگاہیں ایک مرتبہ پھر اس کے دلکش تیکھے نقوش میں الجھ گئی تھیں. اس وقت وہ جاگ جاتی تو کھلی آنکھوں کے منظر کی تاب نہ لاتے شاید فوت ہی ہو جاتی کہ ایہان دلشیر اس کا سب سے بڑا نائٹ میئر بن چکا تھا. بنا کسی مصنوعی آرائش و سوائش کے وہ اس وقت بھی اسے بہت حسین اور دلکش لگ رہی تھی. ایہان کی نگاہیں اس کے تراشیدہ کٹاؤ دار گلابی نرم مومی سے لبوں پر آن ٹھہری. اس گندمی رنگت کے باوجود سامنے موجود لڑکی دنیا کی حسین ترین پرکشش لڑکی کیوں لگتی تھی. اس کا ہوش ربا سراپا کاج بھری بڑی بڑی سیاہ گنگوری تیکھی نگاہیں بل کھاتی پتلی کمر ہاٹ فگر اور نرم موم سے گلابی لب. اور ایہان کی نظریں اسی کے ہونٹوں پر ٹھہری ہوئیں. جو اگلا خیال اس کے دل و دماغ میں آیا اس نے ایہان کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا تھا. استغفر اللہ. وہ بجلی کی سی رفتار سے مگر دبے قدموں ہی اس کمرے سے نکلا تھا. ایسے جیسے وہاں کوئی خون آشام بلا ہو جو اس کی دل و جان سے چمٹ کر اس کا سارا خون چوس لے گی. ایہان نے دیوار پر چڑھتے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے اتنی ہی تیزی سے درخت کا سہارا لیتے گلی میں کودا اور تقریباً دوڑنے کے انداز میں اس علاقے سے نکلا تھا. وہ اپنی گاڑی تک آیا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. ڈیش بورڈ سے ٹیشو باکس سے 4-5 ٹیشو پیپر نکال کر اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا. وہ عجیب ترین خیال کیوں آیا میرے دماغ میں بڑبڑاتے اس نے زوردار مکہ اسٹیئرنگ پر رسید کیا تھا. اتنی عجیب کیفیت تھی اس پر متضاد. اس کی پاکٹ میں پڑا فون بری طرح وائبریٹ ہونے لگا. کیا مصیبت ہے. وہ مزید جھنجھلایا. فون نکال کر دیکھا تو فون اسکرین پر برہان دلشیر کے نمبر جگمگاتا دیکھ اس کا مزید موڈ خراب ہوا تھا. اب ان کو کیا پرابلم ہے. ایک دل کیا اگنور کر دے مگر پھر فون یس کر کے کان کو لگایا. جی کہیں ایہان نے خراب موڈ کے ساتھ سرد لہجے میں کہا. میں تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ایہان دلشیر مگر اب جو تم کرتے پھر رہے ہو اس کی وضاحت نہیں دی تو سختی سے پیش آؤں گا. مجھے تم یہ بتاؤ ایہان تم اپنے ڈرائیور کے گھر دیوار پھلانگ کر کیوں گئے تھے. برہان دلشیر کی سرد بے تاثر آواز پر ایہان کا دل دھک سے رہ گیا. واٹ دا ہیل از گوئنگ آن ہیئر. آپ میری نگرانی کروا رہے ہیں ایہان نے تیش میں بدتمیزی سے کہا تو برہان دلشیر لب بھیج گیا. یہ بحث بات کی ہے. پہلے تم بتاؤ کسی لڑکی کا چکر ہے ڈرائیور کی بیٹی چاہیے تو اس کے لیے دیواریں پھلانگنے کی جیسا رسک لینے کی کوئی ضرورت نہیں. خواہ لوگ تماشا بنا کر گھر واپس ایک سیکنڈ. خواہ لوگ
تماشا نہ بنا دیں. ہاں خواہ لوگ تماشا نہ بنا دیں. گھر واپس آؤ, اسے اٹھوا کر کل ہی نکاح پڑھوا دوں گا تمہارے ساتھ. برعان نے اسی سرد لہجے میں انتہائی ہولناک بات کی تو ایہان دلشیر کا دل کیا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاڑی کسی کھمبے میں دے مارے. کر وہ صحیح بات رہا ہے, ابھی تم ایکسیپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یعنی وہ صحیح بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تمہیں اپنی فیلنگس کا پتہ نہیں ہے, تم اس سے محبت کرنے لگ گئے ہو, ٹھیک ہے, تم نے اپنے عشق کا مذاق بنا دینا جیسے تم کام کر رہے ہو لڑکے. پڑھا دوں گا تمہارے ساتھ. برعان نے اسی سرد لہجے میں انتہائی, یہ تو میں نے پڑھ لیا, کھمبے میں دے ماری. مجھے آپ سے زہر چاہیے, وہ لا دیں تو احسان ہوگا آپ کا مجھ پر, تاکہ میں مروں اور میری جان چھوٹے آپ جیسے بے حس اور عزتوں سے کھیلنے والے بد امال بھائی سے. ایہان نے غرا کر تیش میں کہا. ایہان برعان دلشیر کی دہاڑ پوری گاڑی میں گونجی تھی. ایہان نے فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر اچھالا تھا. ایسی گھٹیا بات صرف آپ ہی کر سکتی ہیں, صرف آپ, وہ چلایا تھا. لال انگارہ آنکھوں میں تیزی سے نمی دھر آئی تھی, مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے پاس برعان دلشیر کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا. ہاں وہ برعان دلشیر کے سوال سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا. ادھر جان لکھا ہوا ہے, بھاگ جانا چاہتا تھا. کافی ریش ڈرائیونگ کرتے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب گاڑی دوڑائی تھی.